السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور اس قرآن پاک سے جو فیض لینا ہے وہ ہمارے نصیب میں کر دے، آمین۔ تو چلیے سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ترغیب دلائیے، مومنین کو جہاد کی طرف۔ اب جنگ اور جہاد دو علیحدہ ایک تصور ہے۔ جہاد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اسلام کا تصور ہے، اور وہ ہوتا ہے دو چیزوں کے لیے: امن کے قیام کے لیے، اور انسانیت کی جہاں پہ کہیں ظلم زیادتی یا اس کی عزت میں کمی آ رہی ہو، تکریم نہ ہو رہی ہو، وہاں پہ جہاد جو ہے وہ کیا جاتا ہے، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف۔ اور جنگ وہ جو کافر کرتے ہیں زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے یا سلطنت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ دونوں اپوزٹ تصورات ہیں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو جہاد کی طرف ترغیب دیں، یعنی حق کی خاطر لڑیں، ظلم کے خلاف لڑیں، جبر کے خلاف لڑیں، بربریت کے خلاف لڑیں۔ تو یہ اللہ کے حضور آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت بھی ہے، اور اللہ کی خاطر لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار اجر بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے پاس جذبہ ایمانی اس قدر ہونا چاہیے، اس قدر ان کو جہاد کی شوق اور لگن ہونا چاہیے۔ ان یکن، اگر وہ ہوں، منکم تم میں سے، 20 صابرون، صبر کرنے والے ہوں، ثابت قدم رہنے والے ہوں، یغلبوا، وہ غالب آئیں گے، 200 پر، یعنی کہ ایک بندہ 10 پر غالب آ سکتا ہے۔ جذبہ ایمانی اس قدر بڑی چیز ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا، اور اگر تم میں سے 100 ہوں ایسے ہی ثابت قدم رہنے والے لوگ، تو غالب آ جائیں گے 1000 پر، یعنی کہ 100 ہی کافی ہیں 1000 کے لیے۔ غزوہ بدر میں 1000 وہ لوگ تھے نا کافر، تو یہ 313 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایک کا مقابلہ 10 سے کروا دیا نا، 100 کا مقابلہ 1000 سے کروا دیا، تو یہ اتنا بڑا ٹارگٹ تھا مسلمانوں کے لیے کہ ان کے جذبہ ایمانی کو ابھارنے کے لیے کہ تم اس قدر طاقت سے لڑو کہ ایک بندہ 10 کا مقابلہ کرے، تاکہ آپ کافروں کو شکست دیں۔ ٹھیک ہے، من الذین کفروا، کافروں میں سے 1000 ہو جائیں تو 100 مسلمان کافی ہیں۔ بِأَنَّهُمْ، یہ سب کچھ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ جو ہیں کافر قوم، اور ایسی قوم ہے لا یفقہون، عقل نہیں رکھتے، وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رازوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ جذبہ ایمانی کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق، اللہ کی دی ہوئی ہمت کتنی بڑی چیز ہے۔ الآن، اب، خفف اللہ، اللہ نے ہلکا کر دیا، عنکم، تم پر سے، بوجھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بھار ڈالا تھا ان پر، ایک بوجھ ڈالا تھا، ایک بندے کے اوپر 10 لوگوں کے مقابلے کا بوجھ تھا، اور یہ جذبہ ایمانی چیک کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جانچ کی باقاعدہ۔ لیکن جب جنگ ایک دفعہ بڑے زوروں کے ساتھ لڑنے ہوئی، اس کے بعد تھوڑا سا اس کو ہلکی ہوئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا بوجھ بھی ہلکا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عالم، اور جانچ لیا، اس نے جان لیا، انا، بے شک، فیکم، تم میں، ضعفاً، اب تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے، کسی قدر اب تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے۔ فَإِن یکن، اور اگر ہو، منکم، تم میں سے، 100 صابراتن، صبر کرنے والے، اب حکم یہ ہے کہ اگر 100 صبر کرنے والے ہوں، یا غریبو، وہ غالب آئیں گے، 200 پر، یعنی کہ ایک بندہ اب 2 کا مقابلہ کرے گا۔ پھر بھی ایک بندے کا مقابلہ 2 لوگوں کے ساتھ تھا، اور ہر بندہ اپنی قوت میں، طاقت میں، بے شک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے، لیکن برابر نہیں ہوتا، اور برابر تو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، تو لیکن پھر بھی ہر بندے کا امتحان تھا غزوہ بدر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن یکن، اور اگر ہو، منکم، تم میں سے، 1000 یغلبوا، وہ غالب آئیں گے، 2000 پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ایک بندے کا مقابلہ میدان جہاد میں 2 لوگوں سے ہوا، تو یہ کم سے کم جذبہ ایمانی تھا جو مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ تمہارا مقابلہ ایک بندے کا 2 سے ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ما کانا، نہیں ہے، لنبی، کسی نبی کے لیے، کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے، ان یکونا، کہ ہو، لہو، اس کے لیے، اسرا، قیدی، حتیٰ، یہاں تک کہ یسخنا، وہ خون بہا دے، فی الارض، زمین میں، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اب قیدی بناتے جائیں تاکہ پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، چیزیں لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ تو ایک میدان جہاد کی ایک جو تصور ہے اللہ تعالیٰ کے حضور مخلصیت کا، اس میں کمی آ جائے گی۔
اللہ کے لیے لڑنے میں کمی آ جائے گی۔ سب سے پہلا نبی کے لیے یہ شان ہے اس کی کہ وہ جتنا ہو سکے کافروں کو مارے، قیدی نہ بنائے، خون بہائے، حتیٰ یہاں تک کہ یوش تھے نا، خون بہائے فی الارض زمین میں، یعنی کہ ان کا کلا کما کر دیں، ان کو جتنا ہو سکے کافروں کو قتل کر دے۔ تریدون، تم چاہتے ہو، ارادت دنیا، دنیا کی زندگی کا مال، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم آخرت کی بھلائی حاصل کرو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ لولا، کیوں نہ، اگر نہ، کتاب لکھا ہوا ہوتا من اللہ، اللہ کی طرف سے، سابقہ، جو گزر چکا ہے، یعنی کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی نامہ لکھ دیا تھا کہ جو غزوہ بدر کے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ ان کے تمام گناہ بخش دیے گئے، یعنی کہ انہوں نے ایسی جنگ میں حصہ لیا ہے جس میں پہلے ہی دشمن طاقت میں ہے، تو اس لیے غزوہ بدر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نہ لکھا ہوا ہوتا اللہ کی طرف سے سابقہ پہلے ہی، لمسکم، تو ضرور تمہیں چھوٹی فی ما، اس معاملے میں، خاص تم جو تم نے لیا، یعنی کہ فدیہ لینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند نہیں ہے جس قدر کافروں کو مارنا، تو جو فدیہ تم نے لیا اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معافی نامہ لکھ کے نہ دیا ہوتا۔ فَكُلُوا، بس کھاؤ، مما، جو غنیم تمہیں مال غنیمت ملے، حلال طیبا، حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ رکوع نمبر 9 مکمل ہوا، رکوع نمبر 10 کے ساتھ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔